سونی سونی اٹھ جاؤ یار، اور کتنا سونا ہے؟ سو سو کے موٹی ہو جاؤ گی، لیکن سونا نہیں چھوڑو گی۔ فروا کوئی چوتھی بار آئی تھی اسے نیند سے جگانے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اٹھ رہی ہو یا پانی گراؤں؟ فروا لاسٹ ٹائم بولی تھی، جو ہمیشہ سے ہوتا تھا، اور پھر واقعی پانی سے بھرا جگ اس پہ الٹ دیا، اور زونی صاحبہ کی آنکھ جھٹ سے کھلی۔ اپنے آپ کو اور پورے بستر کو یوں گیلا ہوتا دیکھ ایک سخت گھوری سے اپنی چھوٹی بہن کو نوازا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، فروا نے اسے چڑھایا۔ پری کی بچی، زونی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ اب آگے آگے فری تھی اور پیچھے پیچھے زونی۔ پورے گھر میں سنڈے کو ان دونوں کا یہ پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ دادا جان پلیز بچائیں مجھے۔ فروا نے گارڈن میں بیٹھے اخبار پڑھتے دادا جی کے پیچھے خود کو چھپایا۔ ارے کیا ہوا؟ دادا جان نے بیچ بچاؤ کیا۔ چھوڑ دے مجھے دادا جی، آج تو یہ نہیں یا میں نہیں، اس فری کی بچی کا قتل آج مجھ پہ واجب ہو گیا ہے، زونی سخت غصے سے بولی۔ اللہ معافی دادا جی، ایک تو اس مہارانی کی ہمدردی کی، اسے وقت رہتے جگایا اور یہ الٹا مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ ہمدردی؟ یہ کیسی ہمدردی ہے؟ زونی نے دکھ سے اپنی حالت زار کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی اور بھی اس حالت میں دیکھ لے، جا کے فوراً چینج کر لیں، آپ کی سسرال والے آنے ہی والے ہیں، اور وہ بھی کچھ ہی دیر میں۔ فروا نے اس سے سرپرائز ہی کر دیا۔ مطلب؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، آج زنیرہ ولد ایاز خان کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے، اور ان محترمہ کو پتہ ہی نہیں۔ فروا نے پھر اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہاں بیٹا جاؤ، تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں سب آ جائیں گے۔ دادا جی نے بھی زونی کی حالت دیکھتے سر جھکائے مسکراتے کہا۔ زونی انہی قدموں سے واپس بھاگی۔ یہ یوں اچانک؟ ابھی کل ہی تو بات ہوئی تھی رات کو، لیکن دانی نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ اپنے آپ سے سوال کرتی۔ وہ کبرڈ سے ڈریس نکالتی شاور لینے چلی گئی تھی۔ کیوں تنگ کرتی ہو بیچاری کو؟ دادا جی نے اخبار ایک طرف رکھتے چائے کا کپ اٹھاتے اپنی چہیتی گڑیا سے پوچھا، جس میں ان کی جان تھی۔ دادا جی، اب محترمہ کی بہن ہونے کے ناطے اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ تیکھے نین نقوش اور کندھے تک آتے براؤن بال جو ہر وقت باندھے رکھتی تھی، گلابی لب اور آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر شرارتیں لیے، وہ دادا جی کے جینے کی امنگ دیتی تھی۔ دادا جی فیاض خان پشاور کے بہت بڑے رئیس اور جانے مانے بزنس مین مشہور تھے۔ ان کے پشاور کے علاقے میں ڈھیروں باغات تھے، اور پشاور کے نواحی علاقے کے بڑے گاؤں کے سرپنچ بھی تھے۔ گاؤں کا کوئی بھی کام ان کی من منشا کے بنا نہیں ہوتا تھا، جو وہ کہہ دیتے پتھر پہ لکیر ہو جاتا۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کے ہاں رواج تھا، چاہے کچھ بھی ہو، شادی خاندان سے باہر نہیں کر سکتے۔ یہ اصول برسوں سے چلے آ رہے تھے، کیا لڑکوں کے لیے تو کیا لڑکیوں کے لیے۔ پرویز خان کی شادی اس کی خالہ کی بیٹی نرگس سے ہوئی، تو ایاز خان کی شادی شبانہ سے خان فیملی میں دور پار کے رشتہ داروں میں ہوئی۔ دونوں کی بیویاں بھی اچھی نکلیں۔ ایاز خان نے اپنا بنگلہ تیار کروا لیا تو وہ وہیں شفٹ ہو گئے۔ بچپن میں ہی رشتے طے کر دینے کا رواج تب سے پروان چڑھا تھا، جب خان فیملی سے ہی ان کی بیٹی نے ان کی ہی ملازم کے بیٹے کو پسند کر لیا اور اس سے نکاح کر کے باپ کے سامنے آ گئی۔ باپ کا دل اس کے اس اقدام پہ سخت دکھا، اور پھر اسے مار تو نہ سکے لیکن ہر طرح کا تعلق توڑ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آمنہ نے بہت مشکل حالات میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کاٹی۔ نہ بھائیوں نے خبر لی، نہ باپ نے، اور یہ بھی باپ کی وجہ سے ہی تھا، لیکن چھپکے ہی صحیح۔ پرویز خان اپنی بہن کا پتہ بھی لگاتے تھے اور اس کی ہمیشہ مدد بھی کی، اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ انفال کی پیدائش پہ کچھ حد تک ناراضی ختم ہو گئی تھی، اور اس وقت نرگس کا دل کیا کہ وہ انفال کو یزدان کے لیے مانگ لے، لیکن وہی دوسری طرف زونیہ کا نام یزدان کے ساتھ دادا جی نے جوڑ دیا، اور پھر نرگس کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی۔ پر وقت گزرنے کے ساتھ پرویز خان کا جھکاؤ انفال کی طرف دیکھتے اسے چھوٹے بیٹے سعد کے لیے مانگ لیا، اور یوں انفال کا رشتہ سعد سے ہو گیا۔ بھاگ کے یا خاندان سے باہر یا اپنی حیثیت سے کم لوگوں میں شادی کے اس عمل کو روکنے کے لیے بچپن سے ہی نسبت طے کر دی جاتی تھی۔ دن تک سب خان حویلی سے خان ولا پہنچ چکے تھے۔ نرگس بیگم، پرویز خان، ساتھ میں ایک دونوں بیٹے یزدان اور سعد۔ دادا جی نے ان کی خوب آؤ بھگت کی، وہ بھی ان کی اپنی اولاد تھی، تو جن کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ان کی اپنی ہی اولاد تھی، لیکن عمرے سے واپسی پہ 2 سال پہلے جہاز کریش میں ایاز خان اور شبانہ بیگم کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔
حادثہ بہت بڑا تھا اور ناقابل فراموش، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب سنبھل گئے۔ نہیں سنبھل پائے تو ان کی اولاد زنیرہ اور فروا۔ زنیرہ کا رشتہ بچپن سے ہی یزدان خان سے طے تھا، جبکہ فروا کا کوئی جوڑ ابھی تک نہ تھا، لیکن خاندان کی روایت کے مطابق شادی اس کی بھی خاندان میں ہی ہونی تھی، اور یہ کس حد تک ممکن تھا یہ تو وقت ہی ثابت کرتا۔ سب کی باہمی رضامندی سے 15 دن بعد کی تاریخ مقرر کی گئی۔ دعائے خیر ہوئی تو زونی کی آنکھیں بھیگ گئی۔ نرگس بیگم نے اسے گلے لگایا۔ کاش ماما بابا آج، کہتے ہوئے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ بس بیٹا، روتے نہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سب کی خیر و عافیت رکھے۔ وہ خود بھی دکھی ہوئی تھی۔ آمین۔ آنسو پہنچتی غیر ارادی نظر یزدان پہ جا ٹھہری، جو کسی بات پہ مسکرا رہا تھا۔ وہ شخص اسے بہت عزیز تھا، کیوں نہ ہوتا، بچپن سے اس کے نام تھا، پورے خاندان میں اپنے مردانہ وجاہت کی وجہ سے ہر جگہ چھا جانے والی شخصیت رکھتا تھا۔ ایک مقناطیسی کشش تھی اس کے اندر۔ دادا جی نے اپنے سرپرستی سے بھی اسے ہی لیا تھا۔ دادا جی کے بعد سرپنچ بھی اس نے ہی بننا تھا، اور وہ اس کا تھا، صرف اس کا۔ زونی خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی یزدان خان کو اپنے لائف پارٹنر کے طور پر سوچ کے وہ اندر تک سرشار ہو جاتی تھی۔ بابا حضور، آمنہ بہن کی طرف بھی چلنا ہے، سعد اور انفال کے دن بھی آج ہی مقرر کرنے ہیں، سب کی شادی ایک ساتھ ہوگی۔ پرویز خان نے دھیمے لہجے میں کہا تو فیاض صاحب سنجیدہ ہو گئے۔ آپ لوگ جائیں، میری کچھ طبیعت نہیں ٹھیک۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی سبھی اٹھے تھے اور وہاں سے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ برسوں پرانے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ آمنہ کے شوہر کی وفات کے بعد پرویز صاحب نے کھلم کھلا اپنی بہن کے ساتھ تعلق جوڑ لیا تھا۔ فیاض خان نے البتہ منع نہیں کیا، لیکن خود آمنہ کو معاف نہیں کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک وہ کسی بھائی کے گھر نہیں جا سکی تھی۔ باپ سے مل کے معافی مانگنے کا ارمان دل ہی دل میں ناسور بن گیا تھا۔ پرویز صاحب نے یزدان کی جانب دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مسکرا کے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اپنے بھائی کے نکاح کی تاریخ رکھنے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نرم لہجے اور میٹھی زبان، اسی سے وہ سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ اسے بہت کم ہی غصے میں دیکھا گیا تھا، لیکن جب بھی اسے غصہ آتا انتہائی شدید ہوتا تھا، جس سے وہ خود بھی نالا رہتا۔ ماں باپ دنیا میں اس کے لیے وہ ہستیاں تھیں جن کے لیے وہ جان لے بھی سکتا تھا اور دے بھی سکتا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں روز دماغ کھانے آ جاتے ہو؟ مرہا بھری بیٹھی تھی آج، اور پڑوس کا بلال کرکٹ کھیلتا پھر سے بال ان کے گھر کی چھت پھینک چکا تھا، اور اب پھر سے اس بہانے وہ مرہا کا دماغ چاٹ رہا تھا اور وہ تپ رہی تھی۔ وہ مرہا سے 4 سال چھوٹا تھا، فرسٹ ایئر میں ابھی ایڈمیشن لیا تھا، اور وہ چاہتا تھا مرہا اس کی پڑھائی میں مدد کرے۔ در پردہ وہ مرہا کو پسند کرتا تھا، جبکہ مرہا کو بلال ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ پلیز غصہ نہ کیا کریں، دیکھیں دھوپ کی تمازت سے آپ کا چہرہ کتنا تپ رہا ہے۔ بلال نے بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے اسے پیار سے دیکھتے کہا۔ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مرہا کے صبر کی انتہا تھی۔ ابھی بلال کچھ بولتا کہ 2 بڑی بڑی گاڑیوں کو اندر آتا دیکھ مرہا کے ماتھے کے بل یخلط غائب ہوئے۔ وہ جانتی تھی ان میں کون کون ہوگا۔ بلال کو نظر انداز کرتی وہ اندر بھاگی تھی۔ انفال جو لیپ ٹاپ کھولے اپنی اسائنمنٹ لکھ رہی تھی، انتہائی مصروف تھی۔ اس کی کھلتی گلابی رنگت، لمبی پلکیں، گہری نیلی آنکھیں جو پورے خاندان میں صرف اس کی ہی تھی اور اسے سب سے ممتاز کرتی تھی، انتہا کی ذہانت سے بھرپور تھی، جو سامنے والے کو مرعوب کر دیتی تھی۔ کانوں میں گولڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس، گلے میں ایک باریک سی گولڈ کی چین، اور سب پہ اس کی ناک پہ پہنی چھوٹی سی گولڈ کی نوز پن اس کے چہرے کو دلکشی بخشتی تھی۔ انفال آپی، 2 سال چھوٹی مرہا چہک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ انفال نے مصروفیت بھرا جواب دیا۔ ماموں آئے ہیں، مرہا نے خوشی سے بتایا۔ ایک لمحے کو انفال کا دل دھڑکا، لیکن اگلے ہی لمحے نارمل ہو گیا۔ سرسری جواب۔ یار آپی، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں؟ مرہا کو حیرت ہوئی۔ کیسی ایکسائٹمنٹ؟ مرہا وہ فائل سیو کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کچن میں کافی کام ہوگا، اس کی امی کو شوگر کی بیماری تھی اور زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ زیادہ کام انفال نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوئے تھے۔ فیاض صاحب نے اپنی اسی بیٹی سے کیوں منہ موڑا ہوا تھا، یہ بھی ایک الگ قصہ تھا۔ وہ آپ کی شادی کے لیے آئے ہوں گے، آئی تھنک۔
مرہا نے اداسی سے کہا۔ انفال نے دھیان نہ دیا، لیپ ٹاپ کو شٹ ڈاؤن کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ چلو چلیں کہتے آگے بڑھی، جبکہ مرہا کے چہرے پہ ایک دم سنجیدگی چھائی تھی اور آنکھیں چھوٹی کرتی وہ انفال کی پشت دیکھنے لگی۔ بھائی، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے جو آپ نے میری بیٹی کو اس قابل سمجھا اور اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ مجھے… آمنہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آمنہ بہن، رونا مت۔ جیسے مجھے ایاز بھائی کی اولاد پیاری ہے ویسے ہی اپنی بہن کی اولاد بھی پیاری ہے، اور میں فیصلہ کیا ہے کہ ایک ہی دن میں دونوں کی مہندی ہوگی۔ اگلے دن ہم ساتھ کی بارات لائیں گے اور اس سے اگلے دن یزدان کی بارات لے کے جائیں گے۔ یزدان بھائی بڑے ہیں، ان کی بارات پہلے ہونی چاہیے نا۔ اچانک سے بیچ میں مرہا کے بولنے پہ سب کی بے ساختہ نظریں اس پہ اٹھیں۔ ارادہ یہی تھا، لیکن دادا جی کی خواہش ہے کہ پہلے ساتھ کا ہو جائے پھر ہی ان کے۔ صحیح صحیح ہے، جب دادا جی کا حکم ہے تو پھر کون ٹال سکتا ہے؟ مرہا نے مسکراتے ہوئے طنز کیا، جبکہ ساتھ کی تیز نظریں اس پر ٹکی تھی، جو اس کی زبان کی تیزی آج پہلی بار ہی دیکھ رہا تھا، ورنہ اب تک تو وہ… مرہا جاؤ انفال کو بلا کے لاؤ۔ آمنہ بیگم نے ٹالا تو وہ ساتھ کو میٹھی نظروں سے دیکھتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ دعائے خیر ہوئی تو سب کا منہ میٹھا کروایا گیا۔ انفال وہیں نرگس بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ نرگس بیگم کو انفال شروع سے ہی پسند تھی، لیکن انہوں نے اسے ہمیشہ یزدان کے لیے چاہا تھا، لیکن دادا جی کی خواہش کے آگے وہ اپنی خواہش مار گئی تھی۔ لیکن انفال کو بہو بنانے کا ارمان ضرور پورا کر رہی تھی، ساتھ کی دلہن بنا کے۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، بہت کچھ چاہتا ہے، ہزاروں ارمان سجاتا ہے، ہزاروں پلان بناتا ہے، لیکن سب پلان پائے تکمیل کو پہنچے ضروری نہیں، سب ارمان پورے ہوئے ممکن نہیں، کیونکہ سب سے بڑا پلانر تو اوپر بیٹھا تھا، سب کا خالق و مالک، جو جوڑے بھی آسمانوں پہ بناتا تھا اور جوڑ بھی خود بناتا تھا۔ رخ پھیرے وہ سمندر کی لہروں کو دیکھے جا رہا تھا، جو کچھ آج بے اعتدال ہی اپنا جوش دکھا رہی تھی۔ اسے اس شور میں بھی آنے والے کی قدموں کی چاپ بخوبی سنائی دی۔ آتے ہی وہ اس کی پشت سے لگی تھی، اس کے گرد اپنے باہیں پھیلائی تھی۔ ساتھ کے چہرے پہ ایک دلکش مسکراہٹ نے گھیرا تھا، اور وہ گردن موڑ کے ذرا کا ذرا رخ موڑا اور کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگاتے اپنے سامنے کیا۔ بہت ظالم ہو تم، جانتے بھی ہو نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، پھر بھی شادی کر رہے ہو، تڑپ اور سسکتی اس کے لہجے میں۔ تم تو میری جان ہو، تمہیں چھوڑ کے کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ سعد نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا۔ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ پھر ایک ہفتہ ہی بچا ہے اور… اس ایک ہفتے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے میری جان، کیوں نہ گھومنے پھرنے کا پروگرام بنائیں، سب ایک ساتھ چلتے ہیں۔ سعد کی آنکھیں کسی بات پہ چمک رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کے حیران ہونے پہ سعد اپنی پلاننگ بتائی تو وہ لب بھیج گئی۔ عادی بھیا آپ آ گئے۔ فروہ نے خوشی سے عادی نفیس خان کا استقبال کیا۔ وہ شروع سے ہی تو یہی تھا۔ 6 ماہ پہلے یونیورسٹی نے اسے دبئی بھیجا تھا، آج وہ 6 ماہ بعد واپس لوٹا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ پروفیسر تھا اور ایک جانی مانی حیثیت رکھتا تھا۔ زونیا کی خالہ کا بیٹا تھا، دل ہی دل میں زونیا کو پسند بھی کرتا تھا، لیکن زونی کی خوشی یزدان میں تھی اور بچپن کا رشتہ تھا، اس لیے اس نے اپنی پسندیدگی کو کبھی واضح نہیں کیا تھا۔ ویسے دلہن محترمہ ہے کہاں؟ عادی دادا جی سے مل اب ڈرائنگ روم میں بیٹھا فروہ سے حال احوال پوچھ رہا تھا۔ زونی اسے نظر آئی۔ بس آتی ہوگی، آج کسی دوست کی طرف گئی ہے، ویسے بھی ابھی دانی بھیا نے آنا ہے، ہمیں شاپنگ پہ لے کے جانا ہے، آپ بھی ساتھ چلیں۔ ڈرائی فروٹ کی پلیٹ عادی کی جانب بڑھائی۔ نہیں آج نہیں، آج تو میں کافی تھکا ہوا ہوں، تھوڑا آرام کروں گا، شام تک دیکھتے ہیں۔ وہ کاجو اٹھاتے منہ میں ڈالے وہ مسکراتا ہوا اپنے روم کے جانب بڑھ گیا۔ دادا جی کی خواہش ہے، وہ اکثر یہاں رہتا تھا، اپنا بہت بڑا فلیٹ تھا، ماں باپ دبئی میں ہی تھے، یہاں اکیلا تھا تو ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتا، اسے پاکستان میں رہنا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ آئینے میں کھڑا وہ خود کو دیکھے جا رہا تھا۔ تو بالآخر تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو، لیکن تم تو میری کبھی تھی ہی نہیں، تم تو شروع سے ہی اس کی تھی، پھر بھی یہ دل یوں بے ایمان ہو رہا ہے۔ تمہیں میری محبت کیوں نہ نظر آئی زونی؟ دل کے راستے میں کیسی ٹھوکر میں نے کھائی، ٹوٹے خواب سارے، ایک مایوسی ہے چھائی، ہر خوشی سو گئی، زندگی کھو گئی، تم سے جو پیار کیا تو قسمت میں آئی تنہائی اور تنہائی۔ آنکھیں سختی سے موندے وہ اپنے اندر کے اشتعال کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اسے یہ سہن کرنا سہانے روح لگ رہا تھا کہ اب وہ کسی اور کی ہو جائے گی،
آج تو دیر ہو گئی اور بس بھی چھوٹ گئی، امی ویٹ کر رہی ہوگی۔ یا اللہ کوئی گاڑی کیب ہی مل جائے۔ بارش کا بھی فل موڈ بنا ہوا تھا، تیز ہواؤں نے بھی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یونی میں لاسٹ لیکچر لیتے اسے کافی وقت لگ گیا، اور پھر لیپ ٹاپ میں سارا ڈیٹا بھی آج فیڈ کر کے اسے رپورٹ بھجوانی تھی، جس وجہ سے وہ آج کافی لیٹ ہو گئی۔ فون پہ آمنہ کو اطلاع تو کر دی تھی، لیکن اطلاع کیے بھی کافی وقت بیت گیا تھا۔ اب تو بادل بھی گرجنے لگے تھے۔ ایک لمحے کو انفال کے قدم رکے، دل دھڑکا۔ اسے کسی چیز سے خوف نہیں آتا تھا سوائے بادلوں کے گرجنے سے۔ اس کا دل بیٹھ جاتا تھا۔ آواز تھمی تو وہ فوراً سڑک کراس کرتی دوسری طرف جانے لگی۔ کسی اسنا میں پھر سے بادل گرجے اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ ایک دو تین گاڑیوں سے یوں بیچ سڑک کھڑے دیکھ بریک لگانے لگی۔ شام کے وقت ہی اندھیرا سا چھا گیا تھا، ایک دم آندھی چلنے لگی۔ او بہن، مرنا ہے تو کہیں اور جا کے مرو نا، ہماری گاڑی کے آگے ہی آنا تھا، ایک شخص نے گاڑی سے منہ نکالتے کہا۔ وہ ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی، ذرا کی ذرا پیچھے ہوئی تو وہ گاڑی والا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اتنی آندھی طوفان میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بڑی سی چادر کو اپنے ارد گرد مضبوطی سے لپیٹتے وہ آنے جانے والی تیز رفتار گاڑیوں کو دیکھے جا رہی تھی، لیکن کسی ہاتھ دے کے روکتی وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ تبھی ایک گاڑی اس کے پاس آ کے رکی۔ انفال نے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن دھول مٹی میں وہ کچھ دیکھ نہ پائی۔ فرنٹ سیٹ کا ڈور اوپن ہوا تو انفال کی نظر یزدان پہ پڑی۔ گاڑی کے اندر آ جائیں پلیز، یزدان کی فکر مند آواز پہ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اتنے میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ انفال نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے اس وقت اکیلے ڈر بھی لگ رہا تھا، اور کوئی سیکنڈ آپشن بھی نہ تھا اس کے پاس۔ انفال کے بیٹھتے ہی یزدان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ انفال کو یوں محسوس ہوا وہ روٹ کی بس نکل گئی، آج یونی سے لیٹ ہو گئی اس لیے۔ مختصر سے جواب دیا، لیکن اسے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چھٹیاں نہیں لی آپ نے یونی سے؟ نہ جانے کیوں آج پہلی بار یزدان اس سے اتنی لمبی باتیں کیے جا رہا تھا، ورنہ آج تک بس سلام دعا تک ہی محدود تھا۔ جی اپلائی کیا ہوا ہے، ایک دو دن تک اپروو ہو جائے گی، دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے بعد یزدان نے کچھ نہ پوچھا۔ ایک بڑے سے شاپنگ مال کے باہر گاڑی روکی۔ آپ یہیں ویٹ کریں، میں ابھی آیا، یزدان کہتے گاڑی سے اترا۔ انفال کے ماتھے پہ بل پڑے، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اب مدد لے ہی لی ہے تو برداشت بھی کرنا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد یزدان کے ساتھ فروا اور زونی کو آتا دیکھ اس کے دل نے اسے باخبر کیا کہ اب کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا۔ یزدان شاپنگ بیگز پیچھے رکھ رہا تھا کہ زونی نے فرنٹ سیٹ ڈور اوپن کی۔ اس کے ہنستے چہرے کو بریک لگی۔ فرنٹ سیٹ پہ انفال۔ ابھی فروا کی نظر نہ پڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زونی کے لہجے میں نفرت و حقارت تھی، جسے انفال نے بخوبی محسوس کیا، اور نام محسوس انداز میں اپنی چادر کو ٹھیک کیا۔ ارے انفال، آپ ہی آپ! واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے فروا چہکی تھی۔ انفال بس مسکرا ہی سکی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں پیچھے بیٹھنا چاہیے؟ زونی نے دانت پیستے کہا تو انفال خاموشی سے فرنٹ سیٹ چھوڑ گئی اور فروا کے ساتھ پیچھے جا بیٹھی۔ زونی کا یہ انداز فروا کو بہت برا لگا، لیکن مصلیحتاً خاموش رہی۔ یزدان واپس لوٹا تو فرنٹ سیٹ پہ زونی کو دیکھ کے ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ انفال اسے بیک سیٹ پہ فروا کے ساتھ نظر آئی۔ نظر انداز کرتا وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ فروا اور انفال کی آپس میں اچھی بات چیت تھی، اسی لیے انفال کمفرٹیبل ہوتی، اس سے محور گفتگو تھی۔ یزدان، یہ انفال آپ کو کہاں ملی؟ زونی کا دماغ ابھی بھی وہیں اٹکا تھا۔ سٹاپ پہ، موڑ کاٹتے مختصر جواب دیا۔ انفال کا گھر آ گیا تھا۔ جزاک اللہ، لیکن آپ لوگ اندر آئیے، امی بہت خوش ہوں گی آپ سب سے مل کر۔ انفال نے دل سے دعوت دی۔ زونی نے نخوت سے اس کے چھوٹے گھر کو دیکھا۔ نہیں، پھر کبھی صحیح، آج دیر ہو رہی ہے، اور ویسے بھی ایک ہفتے بعد شادی تو ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ زونی کے منع کرنے پر فروا کا منہ بنا۔ اس کا دل تھا اپنی پھپھو سے ملنے کا۔ انفال کا دل تو دکھا، لیکن پھر بھی مسکراتی ہوئی ان سے اللہ حافظ کہتے نیچے اتر گئی۔ انفال کی گیٹ سے اندر داخل ہونے پہ بھی یزدان نے گاڑی آگے نہ بڑھائی تو زونی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں ابھی آیا، ویٹ! اتنا کہہ کے وہ اتر گیا اور خود بھی گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ زونی مٹھیاں بھینجتی رہ گئی۔ زونی، ہمیں بھی جانا چاہیے، وہ ہماری بھی پھپھو ہیں، فروا نے دکھ سے کہا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، ورنہ گھر جا کے دادا جی کو تمہاری ہمدردیاں سنا دوں گی، اور پھر پتہ ہے نا۔ زونی نے یزدان کا غصہ بھی اس پہ اتارا تو وہ چپ ہو گئی۔ بیٹا، آج اتنی دیر کر دی، سب خیریت تھی نا؟ جی امی، وہ ایک دم موسم خراب ہو گیا تھا۔ چادر اتار کے ایک طرف رکھی اور دوپٹہ بیگ میں تھا۔ او بیگ
ہاں بادل گرجے تو مجھے بڑی فکر ہوئی۔ میری بہادر بیٹی بادلوں کے گرجنے سے ڈر جاتی ہے، ڈرپوک سی۔ آمنہ بیگم نے پیار سے کہا تو انفال ان کے سینے سے لگی۔ اپنے پیچھے یزدان کو دیکھو ایک دم سیدھی ہوئی، بنا دوپٹے اپنی پوزیشن دیکھتی فوراً چادر اٹھا کے ایک طرف آئی۔ یزدان بھی نظریں پھیر چکا تھا۔ پھپھو کو سلام کیا اور انفال کا بیگ سائڈ پہ رکھا جو گاڑی میں بھول آئی تھی۔ مجھے بتائے نہیں یزدان کے ساتھ آئی ہو؟ ارے بیٹا آئے ہو تو کھانا کھا کے جانا، سب تیار ہے، آمنہ بیگم نے پیار سے کہا۔ نہیں پھپھو پھر کبھی، ابھی جلدی میں ہوں۔ یزدان نے اجازت دی۔ اچھا بیٹا بھائی اور بھابھی کو سلام دینا میرا۔ آمنہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انفال نے انہیں روکا۔ ارے بھائی اپنے بیٹے کو دروازے تک چھوڑنے، وہ خفگی سے بولی تھی۔ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ بیٹھے میں چھوڑ آتی ہوں۔ انفال کا اس طرح بے دھڑک کہنا یزدان کو بھی حیرت میں ڈال گیا، لیکن خاموشی سے باہر نکلا۔ انفال نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ تھینکس اگین، وہی رسمی جملہ بولا اس نے۔ ایک پل کو اس کی مسکراہٹ بہت الگ سی لگی تھی یزدان کو، کچھ تو خاص بات تھی، لیکن وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ ان کی گاڑی کے نکلتے ہی انفال دروازہ بند کرتی اندر آ گئی۔ امی یہ مرحا کہاں ہیں؟ اچانک سے یاد آیا، کسی دوست کی طرف گئی ہے، کہہ رہی تھی کہ جلدی آ جائے گی۔ آمنہ بیگم نے انفال کے لیے کھانا لگایا، وہ منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ وہ دونوں اس وقت ایک کاٹیج میں تھے۔ دریا کنارے ہی سعد نے ایک بہت خوبصورت کاٹیج بنوایا ہوا تھا، اور اچانک سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ دونوں اس کاٹیج میں چلے گئے تھے۔ موسم تو بگڑتا ہی جا رہا تھا، وہ گھبرا کے بولی تھی۔ فکر کیوں کرتی ہو میری جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ سعد نے اسے اپنی باہوں میں جکڑا تو وہ لرز سی گئی۔ سعد کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ کسمسائی۔ کیوں؟ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ سعد بے خود سا ہوتا اس کی گردن پہ جھکتا منہ چھپانے لگا۔ وہ بے چین سے ہوئی۔ پلیز سعد یہ سب مت کرو، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، اس نے اپنی طرف سے دلیل دی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ سعد نے جھٹکے سے اسے چھوڑا کہ وہ لڑکھڑائی۔ شادی نہیں ہوئی تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھ سے ملنے آتی ہو، میرے گلے لگتی ہو، میرے جذبات جگاتی ہو، اور جب میں تمہارے قریب آنے لگوں تو شادی کا شوشہ چھوڑ دیتی ہو۔ وہ سخت بھڑکا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا سعد۔ وہ واپس اس کے قریب آئی، اس کا چہرہ چھونا چاہا کہ سعد نے اس کا ہاتھ پھر سے جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ منہ پھیر گیا اور وہ تڑپ کے رہ گئی۔ اس کی پشت پہ اپنی باہیں پھیلا کے وہ بری طرح رو دی۔ آئی ایم سوری سعد، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، پلیز معاف کر دو مجھے۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے رو رہی تھی۔ سعد اس کی جانب پلٹا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ تو جسٹ سے یو آر مائن، سعد جنونی ہوتا بولا۔ صرف تمہاری ہوں سعد، صرف تمہاری، مجھے خود سے کبھی الگ نہ کرنا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو چھوتے بولی۔ سعد اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا، دھیرے سے اس کے ہونٹوں پہ جھکا، لیکن پھر اتنی ہی شدت سے خود کو سیراب کیا۔ اسی لمحے وہ بھول گئیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، اور حرام کا رشتہ حلال کے رشتے پہ کبھی بھاری نہیں پڑتا۔ ان کی یہ لغزش انہیں کہاں کہاں ڈبونے والی تھی، کہاں کہاں مات دینے والی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اپنے جذبات کے رو میں بہک کر سعد اپنی ساری حدیں پار کرتا کہ موبائل پہ آتی کال نے اسے واپس ہوش دلایا۔ کال اٹینڈ کی، گھر سے تھی۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ سعد نے اٹھتے ہوئے اپنی شرٹ پہنی اور اسے بھی اپنا حلیہ درست کرنے کو کہا۔ وہ بھی جھٹ سے اٹھی۔ کیا ہوا خیریت؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ہاں کچھ ضروری کام ہے، چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ سعد اسے لیے باہر گاڑی کی جانب آیا۔ سعد تم مجھ سے ناراض تو نہیں؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا، جبکہ وہ بالکل خاموش تھا۔ اپنی حرکت کو یاد کرتا وہ اپنے ضمیر کے آگے شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن اسے یہ امید ہرگز نہ تھی کہ وہ بھی راضی ہو جائے گی۔ مختصر سا کہتے گاڑی روکی اور اسے جانے کا کہا۔ وہ خاموشی سے اتری۔ سعد نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آج سعد اسے کچھ عجیب سا ڈھنگ میں لگا تھا۔ کیوں 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 اس نے مجھے روکا؟ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ زور سے مارتے وہ اپنا غصہ بے قابو ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ کیا وہ بھی میری طرح نفس کی غلام ہے؟ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ اپنے پروفیسر کی بات یاد آتے نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑکا۔ کیا میں بھی ناپاک ہوں؟ دل ہی دل میں خود سے سوال کیا، جس کا جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا۔ پلان ترتیب ہو گیا تھا۔ بڑوں کی اجازت سے سب نے اسلام آباد گھومنے پھرنے کا پلان بنایا تھا۔ زونی اور فروا کے ساتھ عادی نے بھی جوائن کیا تھا۔ سعد اور یزدان بھی ساتھ تھے۔ انفال بمشکل راضی ہوئی جانے کے لیے، جبکہ مرحا نے تو 1 منٹ کی دیری نہ لگائی تیار ہونے میں۔ امی صبح سے رات ہو جائے گی، لاہور سے اسلام آباد اور پھر مری تک آنے جانے میں، گھومنے پھرنے میں سارا دن لگ جائے گا، آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟
بار بار انفال کو ایک ہی فکر ستائی جا رہی تھی۔ ارے بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، یہ ساتھ عابدہ خالہ ہے نا، اور یہ بلال بھی ہے، یہ ہیں سب میرے پاس خیال رکھنے کے لیے۔ پیار سے ٹال دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انفال اپنا ٹرپ ان کی وجہ سے برباد کرے، ویسے بھی وہ بہت ہی کم کہیں گھومنے پھرنے جاتی تھی۔ یونی بھی جب سے جوائن کی تھی ان کے ساتھ بھی کبھی کہیں نہیں گئی۔ امی وہاں جا کے بھی آپ کی فکر رہے گی۔ انفال کے چہرے پہ پریشانی صاف واضح تھی۔ بیٹا، اب تو شادی ہو جائے گی آپ کی، تو پھر بھی تو رہنا ہے نا، فکر نہ کرے، اللہ مالک ہے۔ آمنہ بیگم نے اس کی تسلی کر کے اسے اور مرحا کو ساتھ کے ساتھ دعاؤں میں روانہ کیا، جبکہ دوسری جانب یزدان نے فروہ اور زونی کو پک کیا۔ ساتھ عادل بھی تھا۔ ہنسی خوشی ان کا سفر اسلام آباد کی طرف گامزن ہوا۔ سعد نے مرر کا فوکس خاص چہرے پہ فٹ کیا تو وہ میٹھی نظروں سے اسے دیکھتی شرما گئی۔ ایک اسمائل نے سعد کے چہرے کا احاطہ کیا۔ کل کی ساری باتیں ذہن سے نکل گئی تھی۔ کہتے ہیں نا، گناہ کی لذت بہت بھاری پڑ جاتی ہے۔ وہ بھی گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے جانا چاہتے تھے۔ اس سب سے بالاتر انفال اپنا لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گئی تھی۔ اسے کچھ ڈاکومنٹس تیار کرنے تھے، وہ ان میں بزی ہو گئی، ارد گرد سے بے خبر۔ یا تم دونوں میں سے کوئی ایک آگے آ جائے، مجھے نا ڈرائیور والی فیلنگز آ رہی ہے، سعد نے مذاقن کہا تو انفال چونکی۔ مجھے تو تھوڑا کام ہے۔ انفال کو سعد کے ساتھ آگے بیٹھنا نہ جانے کیوں عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں چلی جاتی ہوں۔ مرحا کے کہتے ہی سعد نے گاڑی روکی اور فرنٹ سیٹ کا ڈور اوپن ہوا۔ مرحا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے پرجوش ہوئی، جبکہ انفال سر جھٹک کے واپس اپنے کاموں میں مگن ہو گئی۔ ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ پہ گاڑی رکی، سبھی نیچے اترے، کافی اور ٹی کا دور چلا، ہلکی پھلکی گفتگو کرتے سب نے انجوائے کیا۔ سعد اور یزدان راستہ ڈسکس کرنے لگے۔ ویسے یہ انفال بولتی ہی کم ہے، یہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ زونی کو نہ جانے کیوں انفال سے عجیب سی چڑ رہتی تھی۔ نہیں آپی، میں کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہے۔ مرحا نے بہن کی سائیڈ لی۔ ویسے تم بہت ہنسمکھ ہو، زونی نے اس کی تعریف کی۔ تھینکس، مرحا نے مسکرا کے جواب دیا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ مزید 1 گھنٹے کا سفر تھا، جو مکمل ہوتے ہی وہ ایک ہوٹل پہ پہنچے۔ ہوٹل کافی بڑے طرز کا تھا۔ ان کا ایک بنگلہ بھی تھا اسلام آباد میں، لیکن ان دنوں وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، اس لیے وہاں نہیں گئے۔ ویسے بھی کون سا رات کا سٹے تھا، اس لیے یزدان نے اپنے دوست کے ہوٹل کے 2 روم بک کروا لیے تھے، لڑکیاں سب ایک روم میں اور لڑکے سب ایک روم میں۔ دونوں روم ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرتے پھر لنچ کرتے ہیں، ڈامنیکو اور فیصل مسجد چلتے ہیں۔ یزدان نے پلان بتایا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن نہ جانے کیوں انفال کو اپنی طبیعت بوجھل سی لگی۔ اچانک موسم تبدیلی کی وجہ سے اسے نزلہ زکام نے گھیر لیا۔ لنچ بھی اس نے بامشکل 4 نوالے کھائے اور روم میں واپس لوٹ آئی۔ ابھی وہ آ کے بیٹھی تھی کہ نوک ہوئی۔ اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے یزدان تھا۔ آپ، ایک چھینک مارتے ہیں وہ ٹیشو سے ناک صاف کرتے لال آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، میں میڈیسن لے کے آیا تھا، یہ لیں۔ یزدان کے چہرے پہ فکر مندی تھی۔ تھینکس، میڈیسن لیتے وہ مسکرا کے بولی تھی۔ ہم شام تک چلیں گے، اگر آپ کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے تو۔ یزدان نے اسے مزید آگاہ کیا۔ ارے نہیں، میری وجہ سے پلان خراب نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، اتنی بیمار نہیں، موسمی نزلہ زکام ہے، آرام آ جائے گا، انفال نے سہولت سے اسے کہا۔ آر یو شور؟ یزدان کو اس کی حالت دیکھ کے نہ لگا۔ یس شور، انفال بامشکل مسکرائی۔ نہ جانے کیوں اس شخص کا فکر کرتا انداز انفال کو اچھا لگتا تھا، جبکہ سعد، انجانے میں ہی وہ ان دونوں کا موازنہ کرنے لگی تھی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی سرسری سے بات بھی کی ہو۔ وہ یزدان کے جانے کے بعد میڈیسن لیتی لیٹ گئی تھی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ نہ چلا۔ آپی آپی، مرحا کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی۔ اور کتنا سونا ہے یار، بس بھی کر دے۔ وہ جیسے تنگ پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اٹھی تو سر بھاری سا محسوس ہوا۔ سب گھومنے پھرنے گئے ہیں، ہم دونوں یہاں ہیں بس۔ مجھے نہیں پتا تھا یہاں سیر کے لیے آئے ہیں یا کمرے میں قید ہو کے بیٹھنے۔ مرحا کا اچھا خاصا موڈ خراب تھا۔ سب چلے گئے۔ انفال کو دکھ ہوا۔ سعد نیچے ہی ہے ہماری وجہ سے کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے۔ مزید انفو دی۔ پیاری گڑیا ناراض مت ہو، میں بس 5 منٹ میں تیار ہو کے آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ انفال نے اس کا سوجا ہوا منہ دیکھا تو جھٹ سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بہنیں نیچے اتر آ رہی تھی۔ تھینک گاڈ، آج کی تاریخ میں آپ اٹھ گئی، سعد نے ہلکا سا طنز کیا۔ انفال نے جواباً خاموش ہی رہی۔ وہ تینوں بھی باقیوں کو جوائن کر چکے تھے۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ انفال کو اکیلا کھڑا دیکھ وہ بے اختیار اس کے پاس چلا آیا۔ پہلے سے بہتر ہوں،
انفال نے اپنے ارد گرد اچھے سے شال لپیٹے ہوئے تھی۔ زونی بھی وہیں آ گئی۔ یہ آدھی بھی نا، بس ہر وقت تنگ کیے رکھتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ مروتن پوچھا۔ بہتر ہوں، وہی جواب دیا۔ چلے نا یزدان، ان کے پاس چلتے ہیں۔ زونی یزدان کو وہاں سے لے گئی۔ عادی کے ہاتھ میں شاشلیک تھی اور فروہ اور وہ انجوائے کر رہے تھے۔ زونی بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ مرہا اور سعد ایک ساتھ کھڑے نے شور کرتا دیکھ رہے تھے۔ چلو سیلفی ٹائم۔ عادی نے سب کو ایک ساتھ کھڑا کیا۔ مرہا انفال کو بھی کھینچ لائی اور سعد کے ساتھ کھڑا کیا، لیکن دوسری طرف خود کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کافی جگہ فوٹوگرافز بنوائے۔ اب ان کا رخ فیصل مسجد سے دامن کوہ کی طرف تھا، لیکن یزدان، عادی اور سعد نماز ادا کرنے چلے گئے تھے، جبکہ انفال وغیرہ سب خواتین کے لیے بنی جگہ پہ نماز ادا کرنے چلے گئی۔ آگے پیچھے وہ باہر نکلی۔ اب ان کا رخ دامن کوہ کی طرف تھا۔ سرسبز و شاداب علاقہ کافی اونچائی پہ تھا۔ ایک پل کو تو سب یہ قدرتی نظارہ دیکھ دنگ رہ گئے۔ انفال تو اس میں کھو سی گئی۔ وہ سب ادھر ادھر گھومنے لگے۔ شام کا وقت ہو چلا تھا اور رش کم ہو گیا تھا۔ ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ تعداد اکا دکا ہی رہ گئی تھی۔ ایسے میں سب سے الگ تھلگ ریلنگ کے پاس کھڑی انفال ڈوبتے سورج کے نظارے میں مگن تھی۔ وہ ارد گرد سے بے خبر بس سورج کو ہی دیکھے جا رہی تھی کہ تبھی اسے کسی نے زور کا دھکا دیا اور وہ ریلنگ کے اوپر سے نیچے کی طرف لڑکی، لیکن بروقت ریلنگ کو پکڑ لیا۔ وہاں کوئی نظر نہ آیا جس نے دھکا دیا۔ ہیلپ، کوئی ہے؟ وہ چلا رہی تھی، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو سنتا نا۔ اس کا ہاتھ ریلنگ سے پھسلتا جا رہا تھا۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی۔ وہ اللہ کو یاد کرتی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ سب یہاں ہیں، انفال آپی کہاں ہیں؟ اچانک سے فروہ کو خیال آیا۔ وہ سب اس وقت گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ انفال کی کمی محسوس ہوئی۔ انفال ابھی تو یہیں تھی، ساتھ ہی زونی نے ادھر ادھر دیکھتے کہا، جبکہ سعد اور مرہا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ سبھی اسے ڈھونڈنے لگے۔ یہ کہاں چلی گئی یار؟ عادل کو بھی اس کی فکر ہوئی۔ سب الگ الگ سم ڈھونڈنے نکلے، جبکہ لڑکیاں وہیں کھڑی رہیں۔ انہیں اب سچ میں فکر ہو رہی تھی۔ اللہ خیر کرے، انفال آپی کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ فروہ کا دل دہل رہا تھا۔ اچھا اچھا بولو، کچھ نہیں ہوتا، مرہا نے ٹوکا، جبکہ دل ہی دل میں وہ بھی پریشان تھی۔ اتنا بڑا قدم وہ اٹھا چکے تھے، انجام سے بے خبر۔ ہیلپ می، پلیز ہیلپ می، کوئی ہے؟ ساتھ جانتا تھا کہ انفال کس طرف ہے، نہ خود اس طرف گیا نہ کسی اور کو جانے دیا۔ اتنے میں اسے کال آئی، جسے سننے کے لیے وہ ایک طرف ہو گیا اور یزدان انجانے میں اس طرف بڑھ گیا۔ انفال اونچی آواز میں چلایا تھا، اس کا دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے وہ معصوم چہرہ آ جاتا۔ اسے رہ رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیوں وہ انہیں یہاں لے کے آیا؟ ہیلپ ہیلپ! انفال کی آواز اسے قریب سے ہی سنائی دی۔ انفال! وہ ارد گرد دیکھنے لگا کہ اس کی نظر نیچے کی طرف ریلنگ پہ گئی۔ وہ بامشکل ریلنگ کو ہاتھ سے پکڑے نیچے کی طرف پھسلتی جا رہی تھی۔ یزدان نے سوچے سمجھے بنا نیچے جھک کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انفال نے دونوں ہاتھ سے اس کے ایک ہاتھ کو تھاما۔ ڈونٹ وری، اوپر کی طرف موو کرو۔ یزدان نے اسے حوصلہ دیا۔ دوسرا ہاتھ ریلنگ پہ رکھتے یزدان نے اسے اوپر کی جانب کھینچا۔ اس کا ہاتھ پھر سے پھسلنے لگا۔ ہاتھ نہیں چھوڑنا انفال، یزدان نے اس کے چہرے پہ نظریں گاڑتے کہا۔ پھسل، وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی۔ یزدان نے دوسرے ہاتھ سے بھی اس کی کلائی تھام لی اور ایک ہی جھٹکے سے اسے اوپر کھینچ لیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور یزدان کے اوپر جا گری۔ یزدان نے اسے کمر سے پکڑے سنبھالا اور چوٹ لگنے سے بچایا، جبکہ پیچھے کڑا سعد لب بھینچے سب دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید غصہ تھا یزدان پہ۔ سارا پلان فلاپ کر دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انفال کے پیچھے ہٹتے یزدان نے اٹھتے ہوئے جھٹ سے پوچھا۔ گہری سانسیں لیتا وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا، جبکہ انفال بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ وہ اٹھتے ہی ریلنگ سے اتنی اونچائی دیکھ جھرجھری لے گئی۔ اگر وہاں سے گر جاتی تو اس کی لاش بھی نہ ملتی۔ آپ نے مجھے بچا لیا یزدان، انفال تشکر سے بولی۔ آپ گری کیسے؟ یزدان کو اس کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کسی نے۔ ارے انفال، تم یہاں ہو، ٹھیک ہو نا؟ ابھی انفال کی بات مکمل نہ ہو پائی تھی کہ ساتھ بیچ میں بول پڑا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اپنا دوپٹہ درست کرتی وہ اس کی جانب پلٹی۔ چلو چلے، کافی شام ہو گئی ہے، واپس بھی جانا ہے۔ وہ تینوں واپسی ان کی طرف گئے۔ انفال کو دیکھ سب نے شکر ادا کیا، جبکہ مرہا کے چہرے پہ نفرت رقم تھی۔ ٹرپ سے سب واپس آ کے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، لیکن انفال وہ واقعہ نہیں بھلا پا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کے ساتھ کا لاپرواہ انداز چبھ رہا تھا، لیکن پھر نظر انداز کرتی وہ بھی شادی کے لیے تیاریوں میں لگ گئی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ مہندی کا سوٹ اور کافی کچھ اس کے سسرال سے آیا تھا۔ ڈھولک پہ گیت گائے جا رہے تھے اور لڑکیاں مہندی لگا رہی تھی۔
میرا سب سے الگ دھڑک فون پہ لگی تھی۔ ارے یار آؤ نا، تم بھی مہندی لگواؤ، ایک لڑکی اسے گھسیٹ کے سب کے ساتھ لے آئی۔ آج اسے اپنی بہن سے ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی محبت چھین رہی تھی اور کتنی خوش تھی۔ کیا ہوا مرہا، تم کیوں چپ چپ ہو؟ آخر انفال نے نوٹ کیا تو بولے بنا نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی تھوڑی سی اداس ہوں، نظر چرا کے ٹالا۔ میری پیاری بہن اداسی کیسی، جب جی چاہے ملنے آ جانا، وہ بھی تو تمہارا اپنا گھر ہوگا۔ انفال نے بڑی بہنوں کی طرح اس کی اداسی دور کرنا چاہی۔ پھر میں ہی نہ رخصت ہو جاؤں تمہاری جگہ۔ مذاقن کہی بات انفال کے چہرے کا رنگ متغیر کر گئی۔ کیا مطلب؟ اسے کچھ سمجھ نہ لگا۔ ارے مذاق کر رہی ہوں جسل، میں امی کو دیکھ کے آتی ہوں۔ مرہا نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی، جبکہ انفال کو اس کا یوں کہنا بہت عجیب لگا تھا۔ فروا، یہ ٹیکا صحیح لگ رہا ہے نا؟ 10 بار زونی ایک ہی سوال پوچھ چکی تھی۔ ہاں بابا، اچھا لگ رہا ہے، اب چلیں؟ فروا نے لہنگا سنبھالتے باہر نکلتے کہا۔ دونوں ہی یلو ڈریس میں آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال آدی تو زونی کو دیکھتا دنگ رہ گیا۔ دل کو ٹپٹ کے تھپک کے سلایا۔ وہ تیری نہیں، کسی اور کی ہے، یہ وہ خود کو باور کرواتا آنکھیں نم کر گیا تھا۔ ساتھی سکھیاں بچپن کا یہ انگنا گڑیا جھولے، کوئی بھی تو ہوگا سنگ نہ چھپاؤں گی آنسو کیسے بھیگے یہ انگنا۔ ساتھی سکھیا بچپن کا یہ انگنا گڑیا جھولے، کوئی بھی تو ہوگا سنگ نہ چھپاؤں گی آنسو کیسے بھیگیں گے انگنا۔ ساتھی سکھیا بولے جو یہ انگنا، یہ من جیون پیار کے ہی رنگ میں رنگنا، ہنس دیں گی تیری چوڑی کھنکیں گے کنگنا۔ گانے کے بول پہ سبھی سوگوار ہو گئے۔ دادا جی نے زونی کے آنسو پوچھے، ماحول پہ چھائی اداسی بھی چھٹ گئی۔ سبھی خوشی سے مہندی کا فنکشن انجوائے کرنے لگے۔ وہیں دوسری طرف سعد اپنی پلاننگ بناتا کل بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ اس نے بھاگنے کا پروگرام ترتیب دے ڈالا تھا۔ وہ جانتا تھا بہت بڑا رسک لے رہا تھا۔ ایک بار یہ قدم اٹھانے کے بعد وہ گھر کبھی واپس نہیں لوٹ سکتا تھا۔ ہر رشتے کو ہی خیر آباد کہہ کے آگے بڑھنا تھا۔ الغرض کشتیاں ساری جلا کے آگے بڑھنا تھا، اور وہ تیار تھا۔ یزدان اور سعد کو ایک ساتھ مہندی لگائی گئی، جبکہ یزدان کو یہ سب رسمیں فضول ہی لگی، لیکن مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ مہندی کے فنکشن سے فارغ ہوتا وہ اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے نمبر پر کال آئی۔ وہ نظریں بچا کر چھت پہ چلا گیا۔ ہاں بولو، چھوٹتے ہی کہا۔ تصویریں بھیجی ہے، دیکھو کیسی لگ رہی ہوں، آگے سے اجلت بھری آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی سعد نے تصویر پہ کلک کی۔ لوڈنگ ہو رہی تھی۔ 1 2 3، ایک ایک تصویر کو دیکھتا اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جی چاہ رہا ہے کہ اٹھ کے آ جاؤں تم سے ملنے، سعد نے خماری سے کہا۔ تو آ جاؤ، کس نے روکا ہے؟ ایک ادا سے کہتے وہ سعد کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ اب ایسے اکساؤ گی تو پھر پہنچ جاؤں گا، سعد نے دھمکی دی۔ میرا بھی تو جی چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کا، اپنی تصویر ہی بھیج دو، آگے سے جواب آیا۔ تصویر کی کیا ضرورت ہے، انتظار کرو، بس کچھ ہی دیر میں آیا، تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ سعد کے الفاظ نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جھٹ سے کال بند کر دی۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ مجھے کیوں یہ شخص جان سے بھی زیادہ پیارا ہو گیا ہے؟ کیا اس کے لیے میں ہر حد پار کرنے کو تیار ہو گئی ہوں؟ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ کاش تم سے میرا ہی رشتہ ہوا ہوتا تو آج اتنا بڑا قدم نہ اٹھانا پڑتا، جبکہ انجام سے بے خبر وہ بس اپنی محبت کو پانے کے لیے پاگل ہوئے تھے۔ انفال تم اور مرہا پارلر چلی جاؤ، یزدان آ جائے گا آپ دونوں کو لینے۔ آمنہ بیگم نے اجلت بھرا جواب دیا۔ امی، میں گھر پہ ہی تیار ہو جاؤں گی۔ انفال نے جانے سے انکار کیا۔ ارے ایسے کیسے، دلہن ہو آپ، چلے پارلر چلے، مرہا گھبرا کے بولی تھی۔ رات کو سعد آیا تھا، اس کے ساتھ محبت بھرے چند لمحے بتا کر کل کی پلاننگ بتا کر چلا گیا تھا۔ اب پارلر جانا بھی ان کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ انفال نے منہ بنایا۔ نہ جانے کیوں انفال کو اس شادی کی بالکل کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی، اور وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ سامان ایک بیگ میں رکھتی وہ ماں سے ملتی مرہا کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ گھر میں سبھی شادی ہال جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ دل پہ بوجھ لی آمنہ بیگم بھی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ ان کا قصور ان کے والد نے آج تک معاف نہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی بیٹی کی شادی میں بھی شرکت نہیں کر رہے تھے، جس وجہ سے اور زیادہ دل برداشتہ ہو رہی تھی، لیکن اپنے اندر کا کرب چھپائے ہوئے تھی۔ دادا جی، ہمیں بھی شادی پہ جانا چاہیے، فروا نے دھیرے سے کہا۔ آپ کو جانا ہے آپ جائیں۔ دادا جی کا روکھا انداز دیکھ فروا چپ ہو گئی۔ آمنہ پھپھو، سلیمہ، دادا جی نے فروا کی بات پوری ہونے سے پہلے کاٹ دی۔ جی بڑے سردار،
سلیمہ فوراً حاضر ہوئی۔ کل زونی کی بارات آنی ہے تو کسی قسم کی کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ شادی ہال میں سب کچھ وقت کے مطابق ہونا چاہیے، کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے مجھے۔ فرد اور سخت لہجے میں کہا، جی بڑے سردار جو حکم۔ سر تسلیم میں خم ہوا۔ دادا جی وہاں سے اٹھتے چلے گئے۔ فروہ دل محسوس کے رہ گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں دادا جی سے سب کہا؟ زونی نے اسے ڈپٹا۔ کیونکہ پھپھو کا اتنا بڑا قصور نہیں جتنی بڑی سزا دی جا رہی انہیں۔ فروہ نے دکھ سے کہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، دادا جی خود دیکھ لیں گے اور زیادہ ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، دور رہا کرو ان سے۔ زونی نے اپنے نیلز میں مینیکیور کرتے کہا، تم رہتی ہو نا وہی بہت ہے۔ فروہ تنفر سے اٹھی، پتہ نہیں تمہیں ان میں کیا اچھا لگتا ہے۔ زونی نے حقارت سے کہا، سادگی ان کے اندر دکھاوا نہیں ہے۔ بہت اچھی ہیں انفال آپی، فروہ نے دل سے کہا۔ زونی کو تپ ہی چڑھ گئی، ہاں بس وہی سادہ ہے، باقی ہم میں تو دکھاوا ہے نا۔ زونی لڑنے کو تیار ہو گئی، یار اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے ایک عام سی بات کہی ہے، تم اپنا اور ان کا موازنہ کرنے لگی۔ فروہ کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ تمہاری فضول میں ان کی طرف داری مجھے غصہ دلاتی ہے فروہ، میرے سامنے مت نام لیا کرو، زونی نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ فروہ نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ زونی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا۔ پارلر والی بہت دل سے انفال کو تیار کر رہی تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، اس نے تعریف کی تو انفال مسکرا دی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، اس نے تعریف کی تو انفال مسکرا دی۔ آئینے میں دیکھے وہ بہت پار سے اسے مخاطب تھی۔ انفال ایک پل کو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ ساکت رہ گئی۔ اس نے پہلی بار اتنا ہیوی میک اپ کیا تھا جس سے اس کے حسن کو ابھار دیا تھا۔ دل دھڑکنے لگا تھا، ساتھ کے لیے وہ کوئی جذبہ محسوس نہ کر پا رہی تھی، لیکن بس یہی سوچ کے خود کو تسلی دیتی کہ نکاح کے بول خود دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ اتنی دیر ہو گئی، مرحا بھی جا چکی ہے، کوئی مجھے لینے کیوں نہیں آیا؟ انفال خود سے سوال کرتی موبائل اٹھا کے دیکھنے لگی۔ کہ تبھی موبائل پہ یزدان کی کال دیکھتی، اس کا دل پھر سے زوروں سے دھڑکا۔ کال ریسیو کی، باہر آ جائی، ویٹ کر رہا ہوں، مصروفیت بھرا جواب آیا۔ پارلر والی کے سہارے وہ گھونگھٹ باہر نکلی۔ یزدان نے اسے آتا دیکھا تو فوراً گاڑی کی بیک کا دروازہ کھولا اور انفال اندر بیٹھی۔ مرحا، وہ کہاں ہیں؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے گھونگھٹ سے چہرہ ڈھانپے بیٹھی انفال سے پوچھا۔ وہ تو کب کی جا چکی ہے، گھونگھٹ کے نیچے سے ہی جواب دیا۔ اسے گھونگھٹ سے الجھن ہو رہی تھی، لیکن یزدان کے سامنے اسے گھونگھٹ ہٹاتے شرم بھی آ رہی تھی۔ اس کی بات پہ وہ سر از بات پہ ہلاتا گاڑی سٹارٹ کر گیا اور کچھ ہی دیر میں شادی ہال میں پہنچ گیا تھا۔ ناظرین، ہماری پہلی ایپیسوڈ عشق من محرم کی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔